الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ پہلے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سال بھر میں ایک یا ایک سے زیادہ دن ایسے ہونے چاہیے جن میں لوگ روزمرہ کا کاروبار کو معطل کر کے عمدہ لباس پہن کے کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں اور مختلف پروگرام کر کے اپنی حیثیت اور شوکت کی نمائش کریں۔ ایسے تہواروں کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اور تاریخ و دین کا تعین قوموں نے اپنی تاریخ کے اہم واقعات کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ مثلا ایرانیوں کی ایک عید یا تہوار کا نام مہرجان ہے، جو ایک بادشاہ نے اپنی ایک فتح عظیم کی یادگار کے طور پر منانے کا حکم دیا تھا۔ اہل عرب بھی ایرانیوں کے زیر اثر یہ عید منایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر فرعون کے ظلموں سے نجات پانے کے دن کو یوم عید قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے اور عبادت میں مصروف رہے۔ رات کو عید کے دوسرے تقاضے یعنی خوشی اور مسرت وغیرہ پورے کرتے، کھانے پینے میں وسعت فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد تک یہ عید منائی جاتی تھی۔ قریش بھی اس دن کی عزت کرتے اور کعبہ پر غلاف چڑھاتے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کی شریعت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اسی طرح اس عید کی حقیقی روح کو ختم کر دیا تھا۔ پہلے کے لوگ چونکہ اپنے سامنے کوئی نظریہ نہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی یہ عیدیں سوائے کھیل و تماشے کے اور کچھ نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر اہل مصر جو پرانے زمانے سے عیدیں مناتے چلے آ رہے تھے، ان کی عید نوروز، جسے قرآن نے یوم الزینہ سے تعبیر کیا ہے، ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا، دور دور سے لوگ ناچ گان اور تماشا میں حصہ لینے کے لیے آتے۔ عورتیں بن سنور کر، خوشبوئیں لگا کر اور بھڑکیلے لباس پہن کر میلے میں شریک ہوتی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے جسم کے بعض حصوں کو کھلا رکھتی۔ اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے شہروں میں بڑی شان و شوکت سے اپنی عید مناتی۔ پوری قوم شہر کے باہر ایک جگہ جمع ہو جاتی، مرد اور عورت کا ملا جلا اجتماع ہوتا اور بے حیائی اور بت پرستی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی۔ ایسی ہی ایک عید کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت خانے کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے نام لیواؤں کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خوشی اور مسرت کے دو تہوار عنایت کیے ہیں، جن کو عربی میں عید کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان اسلامی تہواروں کی اپنی الگ اور امتیازی شان ہے۔ غیر مسلم اقوام اپنے عید کے دنوں میں اعتدال کی حدوں کو پار کر کے کھیل تماشا، کھانے پینے میں مشغول ہو جاتی تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک حاصل زندگی بس یہ کچھ ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تہوار اسلامی فلسفہ حیات کی عملی تفسیر پیش کر کے ہمیں اس ضابطے کے ساتھ پوری زندگی وابستہ رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے اس خطے میں وہ ساری برائیاں موجود تھیں جو کسی مٹنے والی قوم میں ہو سکتی ہیں۔ ان میں بت پرستی موجود تھی، وہ شرک کرتے تھے، ان کی بد اخلاقیاں اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ وہ خود ان سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے اخلاق میں دو گنا غلامی کے اثرات تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود خوشی اور غمی کے دنوں میں عادات اور اطوار میں وہ دوسروں کے مقلد بن جاتے تھے۔ ایک طرف ان پر روم ایمپائر اثر انداز تھی، دوسری طرف فارسی شہنشاہیت اور یہودی ساہوکاروں کے اثرات اس کے علاوہ تھے۔ عید کے معاملے میں وہ مجوسی عیدوں کے پابند تھے۔ کسی قوم کی ذلت کے یہ انتہا ہے کہ وہ غم اور خوشی میں دوسروں کی تقلید کرے، اس کی اپنی قوم اور اپنی تاریخ اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے عرب میں ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا جس سے زندگی کے تمام گوشے متاثر ہوئے۔ شرک کی جگہ توحید نے لے لی، بت پرستی کی جگہ ایک اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا ہوا، غلامی کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں، حتیٰ کہ فارسی عیدوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ نوروز کے اثرات سے ذہن پاک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے ایک ایک فکرے پر غور فرمائیے کہ آپ نے عرب کو کس قدر استقلال بخشا اور انہیں ذہنی استقلال سے کس قدر اونچا کر دیا کہ جن کے وہ مقلد تھے وہ ان کی رہنمائی کرنے لگے۔ یہ حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عرب نے سال میں عید کے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں کھیلتے اور خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں کی بجائے جن میں تم عید سمجھ کر کھیلتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے 2 دن بدل دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک، خوشی اور مسرت زندگی کا حصہ ہے۔
چہرے میں مایوسی کا رہنا نہ دیانت داری ہے، نہ دینداری ہے، اور نہ ہی تقوی کی نشانی ہے۔ نہ ہی اسلام نے زندگی کے اس انداز کو پسند فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش مزاج تھے، بچوں تک سے مذاق فرماتے، بوڑھوں سے خوش طبعی کی باتیں کرتے۔ پھر عجیب یہ ہے کہ اس مذاق میں نہ فحش ہوتا نہ جھوٹ، بظاہر خوش مزاجی اور مذاق ہوتا اور مقصد صحیح ہوتا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ پوچھنے والا پریشان ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش مزاج تھے، اس کے ساتھ طبیعت کا رجحان فحش کی طرف قطعاً نہ تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، دوسری قوموں کی تقلید پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق رواج کو یکسر بدل دیا۔ کبھی استقلال کے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلم قوموں کی نقالی اور گنہگاروں کی مشابہت سے بچا جائے۔ نمبر 3، جاہلیت کے عیدوں میں عبادت کا ذکر الہی کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں شاعری کی راہ سے زبان کی خدمت ہوتی تھی، اور وہ بھی آئندہ جنگ کا پیش خیمہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر مختصر سے عبادت اور ذکر الہی کا انتظام فرمایا۔ مردوں اور عورتوں کو تاکید فرمائی کہ وہ عید کے اجتماع میں شریک ہو جائیں، لیکن اس اجتماع کو بھی جاہلی جلوسوں سے ممتاز رکھا، بلکہ ہر آدمی انفرادی طور پر مقام عید پر پہنچ کر نماز میں شریک ہو، نماز سے فارغ ہو کر انفرادی طور پر واپس گھر پہنچ جائے۔ نہ جلوس نکلنے کے لیے مقام کا تعین فرمایا، نہ جلوس کے اختتام کے لیے کوئی میدان مقرر فرمایا گیا۔ اجتماع کو صرف عبادت تک محدود رکھا۔ پورے دن کی خوشی، لباس، کھانا پینا، خوش طبعی کی انفرادی مجالس تک محدود ہو گئیں اور ہنگامہ برپا نہ کیا۔ ایک عید بھوک کی یادگار ہے۔ رمضان المبارک خوراک کی عادت سے ہٹ کر جاری نظام کے ساتھ ختم ہوا۔ اس امتحان میں کامیابی کے بعد ایک دن خوشیوں کے لیے وقف ہو گیا۔ دوسری عید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی جفا کشی اور ہجرت اور ان مصائب میں کامیابی پر خوشی فرمائی گئی۔ اس پاکیزہ خاندان کی وفاداریوں اور صبر آمیزیوں کو تاریخی حیثیت عنایت فرما کر اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا گیا۔ ملت کو غیروں کی تقلید سے بچایا اور اپنی تاریخ کو عملاً زندہ فرما دیا گیا۔ اکابر کی قربانیاں آنے والوں کے لیے اسوہ اور زندگی کا پیغام بن گئیں۔ ضرورت ہے کہ آج کے عید کو زندہ عید کی صورت دی جائے۔ ہمارے ہاں عید کی خوشی میں خباثت اور بد اخلاقی کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ دن میں کئی شو ہوتے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ سے نوجوانوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ نوجوان جرأت اور بہادری کے بجائے ذلیل حرکات پر اتر آتے ہیں۔ جو کچھ ان شیطانی حربوں میں دیکھتے ہیں اسے عملی صورت دے کر اپنے لیے موت اور ماں باپ کے لیے شرمساری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جو سماج اسلام کے نام پر قائم ہو اس کا پورا مزاج اسلامی ہونا چاہیے۔ نہ وہ غم میں غیر مسلموں کی نقل کرے، نہ وہ خوشی میں اپنی مزاج اور معیار اخلاق کو بدلے۔ اسے پہلے بھی مسلم ہونا چاہیے اور آخر میں بھی مسلم۔ اس کے تمام انسانی حقوق کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ارشادات پر پورے اتریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہر کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس تہوار کو بدعات اور کفریات سے خالی کر کے اسے منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔